الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 میں ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ آیہ مبارکہ رضا الہی پانے کے حوالہ سے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے حوالے سے نہایت ہی مؤثر ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، ان کی پوری زندگی کی حرکات و سکنات، سرگرمیاں، ایکٹیویٹیز وہ محض اللہ کی رضا کی خاطر ہوتی ہیں۔ ان کے تمام اقوال، افعال اور احوال کا محور اور مرکز اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور اس کے اولین مصداق مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اخلاص کا لغوی معنی ہے کسی شے کو غیر کی ملاوٹ اور آمیزش سے پاک کرنا۔ تو جب آپ کسی چیز کو اس کے غیر کی ملاوٹ سے پاک کریں گے تو نتیجتاً وہ چیز خالص ہو جائے گی، اور آپ کا یہ جو عمل ہے شے کو غیر کی ملاوٹ سے پاک کرنا، یہ عمل اخلاص ہے۔ اور یہ چونکہ ایک فعل ہے تو فعل کے نتیجے میں جو اثر وجود میں آتا ہے، جس کو آپ انفعال کہتے ہیں، وہ ہے خلوص، یعنی شے کا غیر کی ملاوٹ سے پاک ہونا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ ہم تمہیں جانوروں کے پیٹ میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں، وہ پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔
جانوروں کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، دیگر علائشیں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے نہایت ہی لذیذ، خوشگوار، صاف ستھرا، خالص دودھ اس کے درمیان سے کشید کر کے ہمارے لیے مہیا فرماتا ہے۔ تو دامن لبناً خالصا، خالص دودھ، یعنی جس میں بالکل غیر کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اصطلاحی اور شرعی اعتبار سے اخلاص کا مطلب ہے کہ آپ ہر عمل میں اپنی نیت کو رضا الہی کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے پاک کر لیں، خالی کر لیں۔ کسی بھی عمل کا محرک، کسی بھی عمل پر آمادہ کرنے والا جو امر ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہو، نہ مال و دولت کی حرص ہو، نہ شہرت کی طلب ہو، نہ دیگر دنیاوی مفادات میں سے کوئی مفاد پیش نظر ہو۔ عمل کا محرک، عمل کی ترغیب اور رغبت دلانے والا امر صرف اللہ کی رضا ہو، تو یہ شرعی اعتبار سے اس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اخلاص، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اخلاص اختیار کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ سورۃ الزمر میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ کی عبادت کرو، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور خوب سن لو اللہ ہی کے لیے خالص دین یعنی خالص بندگی ہے۔ اسے اللہ رب العالمین کا اسی صورت کے اندر ایک اور مقام پر ارشاد ہے، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے حبیب آپ انہیں کہہ دو، بے شک مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح سورہ زمر میں ایک اور مقام پر ارشاد ہے، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصَ اللَّهُ دِينِي۔ تم ان کو بتا دو کہ میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اپنی بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورہ غافر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اس کو پکارو، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی ہی کو پکارو، بندگی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ بینہ میں فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور ان سب کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ قرآن پاک کے اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس طرح کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا، قل آپ ان کو فرمائیں اور ان کو آگاہ کریں، ان صلاتی و نسکی
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نمازیں، میری ساری قربانیاں اور میری پوری زندگی اور میری موت، یہ سب اللہ ہی کی رضا کی خاطر ہے۔ تو اللہ کی رضا یہی مقصود زندگی ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اسے نہیں پایا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ 70 انصاری صحابہ علیہم رضوان، جن کا معمول یہ تھا رات کو مسجد نبوی میں حاضر ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور قرآن پاک کا درس دیتے، دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتے۔ جن کا معمول یہ تھا کہ باہر کسی کنویں پر جا کر پانی کھینچ کر نکالتے اور اہل صفہ کے لیے وہ پانی مسجد نبوی میں لا کر ڈال دیتے، پھر جنگل میں جاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور انہیں فروخت کر کے اہل صفہ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ یہ ان کے شب و روز کا معمول تھا یا معمولات تھے کہ رات کو قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا اور قرآن سکھانا، اور دن میں پانی بھر کر مسجد نبوی میں اہل صفہ کے لیے ڈالنا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچ کر ان کی قیمت کے ذریعے اہل صفہ کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا۔ کسی علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور ظاہراً اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ ہمیں قرآن و سنت سکھانے کے لیے کچھ مبلغ عطا کر دے، اور انہوں نے اپنی جو ضرورت اور ڈیمانڈ تھی وہ پیش کی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص قرآن و سنت سکھانے کے لیے انہی 70 انصاری صحابہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ لوگ حقیقت میں اہل ایمان، اہل اسلام نہیں تھے، دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے اظہار اسلام کیا تھا۔ راستے میں انہوں نے دھوکہ دے کر ان صحابہ کو متفرق یعنی الگ الگ کر دیا، اور پھر انہیں ہر ایک کو شہید کر دیا۔ جب ان صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو انہوں نے جام شہادت نوش کرتے وقت عرض کیا، اے رب العالمین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، ہم اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ جو میں نے 70 انصاری صحابہ قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے اور تبلیغ کے لیے بھیجے تھے، انہیں راستے میں متفرق کر کے دھوکے سے شہید کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ یہ ہمارا یہ ماجرا ہمارے نبی تک پہنچا دے، ہم اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اب اس بخاری مسلم میں بیان کیے گئے اس واقعے کو آپ سامنے رکھیں۔
اور پھر ادھر یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی جانیں صرف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کیسی قابل رشک ان نفوس قدسیہ کی زندگی تھی کہ دن قرآن پاک پڑھنے، رات قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے میں گزرتی تھی، اور دن دین کے طلباء کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام کرنے میں گزرتا تھا، اور پھر انہوں نے قرآن و سنت کی تعلیم کی خاطر اپنی جانیں بھی پیش کر دی۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جانیں صرف کر ڈالتے ہیں۔ تو اخلاص سے مقصود کیا ہے کہ ہمارا ہر عمل اور ہمارے عمل کا ہر محرک وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن پاک میں اپنی بندگی کے ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے یا شہرت پانے کے لیے یا کسی اور مفاد کی خاطر عمل کے اندر ارادہ کرنے سے منع کیا ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، جسے یقین ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، پیشی ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا ہونی ہے، تو جس کو اپنے رب کی اس ملاقات کا یقین ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یعنی اس پیشی کی تیاری کرے نا، وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرے۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ شرک جلی کے ساتھ ساتھ شرک خفی یعنی ریاکاری سے اس آیت میں منع کیا گیا، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک ذکر فرمائی ہے، جس کو امام ترمذی کے علاوہ ابن ماجہ نے اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بھی ذکر فرمایا ہے، سند حسن کے ساتھ یہ روایت مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین فرمائے گا جس نے میرے لیے کوئی عمل کیا پھر اسی عمل میں میرے غیر کو شریک کر لیا تو وہ عمل میرے لیے نہیں، وہ میرے شریک کے لیے ہے، وہ غیر کے لیے ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس کے اجر طلب کرے۔ تو یہ شخص نے دنیا کے اندر بغیر اخلاص کے کوئی عمل کیا، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور دنیاوی مفادات میں سے کوئی اس کا محرک تھا، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قطعاً قبول نہیں ہے۔ ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہم آپس میں بیٹھ کر مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خوف ہے۔ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ وہ چیز شرک خفی ہے۔ فرمایا اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب اس کو علم ہوتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا باطنی شرک سے بچو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ باطنی شرک کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جب اس کو علم ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ نماز کو زیادہ خوبصورت اور بنانے سنوارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو باطنی شرک قرار دیا، اور پہلی روایت میں شرک خفی قرار دیا۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری، ریا یہ شرک اصغر ہے۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے طور پر نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے طور پر صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ آپ نے مختلف احادیث صحیحہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ عمل جو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی بجائے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، لوگوں میں اپنی نیک نامی بڑھانے کے لیے، یا اس طرح کی کسی اور مفاد اور غرض کی خاطر کیا جائے، تو احادیث مبارکہ کی روح سے وہ شرک خفی ہے، وہ شرک اصغر ہے، وہ شرک باطنی ہے، اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ غیر کو شریک کر لیا، میں اس کے عمل کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایسے کلی طور پر بیزار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عمل وہی مقبول ہے جس کا محرک اللہ کی رضا ہو۔ قرآن پاک میں ریاکاری کی مذمت میں کئی آیات مبارکہ آئی ہیں، اور ریاکاری خاص طور پر یہ منافق کی نشانی ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
انتہائی کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ سورہ النساء کی طرح یہ مضمون سورہ توبہ کے اندر بھی آیا ہے، کیونکہ منافق وہ دل سے تو صاحب ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر آخرت پر اس کا یقین نہیں ہوتا، وہ تو محض اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے اور اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی وہ نیک عمل کرتا ہے۔ تو چونکہ جو اصل اخلاص کا محرک ہے ایمان، وہ اس کے قلب میں موجود نہیں ہوتا، اس لیے اس کے اعمال وہ اخلاص سے خالی اور ریاکاری کی نظر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ شخص جو صاحب ایمان تو ہے لیکن اس کا عمل اخلاص سے خالی ہے، تو اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور آخرت پر ویسا ایمان اور یقین نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا اور جیسا اللہ کو مطلوب ہے۔ اسی لیے وہ عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا، وہ دنیاوی مال کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، دنیاوی مفادات کی خاطر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، جس شخص نے وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اس نے دنیاوی مال کی خاطر وہ علم حاصل کیا، بروز قیامت وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو دور دراز سے آ رہی ہوگی، لیکن جس نے علم دین دنیاوی مال کے لیے حاصل کیا، تو حالانکہ علم دین تو بہت سارے فضائل کا حامل ہے، لیکن ایسا شخص جس کا یہ علم دین حاصل کرنے والا عظیم عمل اخلاص سے خالی ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اسی طرح ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء پر فخر کرے اور کم علم لوگوں سے، احمقوں سے وہ جھگڑا کرے اور بحث مباحثہ کرے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اگرچہ یہاں بات تو علم کی آئی ہے، لیکن یہ حکم تو سب کے لیے ہے کہ کوئی بھی آپ نیک عمل کریں، ہاں علم دین سیکھنے والا یا علم دین سکھانے والا، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ و خیرات ہو یا اس جیسے دیگر اعمال ہوں، تو ہر عمل وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، وہ اپنی شہرت کے لیے یا لوگوں کو اپنا معتقد بنانے کے لیے اور اپنی نیک نامی ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے کے اندر صحیح مسلم اور نسائی اور ترمذی میں ایک بہت ہی دل ہلا دینے والی اور انتہائی انسان کو متوجہ کر دینے والی حدیث مبارکہ آئی ہے۔ پہلے میں صحیح مسلم کے الفاظ پیش کرتا ہوں، پھر ترمذی کے اندر یہ روایت بڑی تفصیل سے آئی ہے، پھر میں وہ عرض کروں گا۔ صحیح مسلم اور نسائی والی روایت معروف ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں عالم اور قاری، سخی اور شہید پیش ہوں گے، تو اللہ رب العالمین شہید سے فرمائے گا اپنی نعمتیں یاد دلا کر کہ ان کے مقابل تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں نے شہادت پائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے جہاد میں جان دی کہ تجھے بہادر اور غازی کہا جائے اور شہید کہا جائے، سو دنیا میں تجھے یہ کہہ لیا گیا
حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں اونتے منہ پھینک دو۔ پھر اللہ تعالیٰ قاری اور عالم سے فرمائے گا، جس نے علم دین پڑھا اور پڑھایا اور قرآن پڑھا، جو حدیث کے لفظ ہے کہ تعلم و علم و قرأ القرآن، کہ اس نے علم دین سیکھا اور پھر آگے سکھایا اور قرآن پڑھا، تو اللہ فرمائے گا تو نے اپنی نعمتیں یاد دلا کر فرمائے گا ان کے مقابل ان نعمتوں کے شکرانے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم دین پڑھا اور آگے پڑھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے، انہوں نے تو یہ سب اس لیے کیا کہ تجھے عالم اور قاری کہا جائے، سو دنیا میں تجھے یہ کہہ لیا گیا، حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر اونڈے منہ جہنم میں ڈال۔ پھر سخی پیش ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا کر یہی سوال فرمائے گا اور وہ عرض کرے گا کہ میں نے ہر نیکی کے کام میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو دنیا میں تجھے سخی کہہ لیا گیا۔ حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر اونڈے منہ جہنم میں ڈال دو۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک تفصیل سے آئی ہے۔ شفیہ اصبہی کہتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون شخص ہیں جن کے گرد لوگ جمع ہیں اور لوگوں کی بھیڑ ہے؟ بتایا گیا یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں میں آپ کے قریب ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا، آپ لوگوں سے احادیث بیان فرما رہے تھے۔ جب فراغت ہوئی، لوگ چلے گئے، آپ تنہا رہ گئے، تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں، مجھے کوئی ایسی حدیث مبارکہ سنائیں جو آپ نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو اور آپ کو اچھی طرح وہ یاد ہو اور آپ نے اچھی طرح اسے سمجھا ہو۔ آپ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں ضرور ایسی حدیث مبارکہ سناؤں گا جو میں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور وہ حدیث مجھے اچھی طرح یاد بھی ہے اور میں نے اچھی طرح اسے سمجھا بھی ہے۔ یہ کہہ کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر فرمایا کہ میں ضرور تمہیں ایک ایسی حدیث بتاؤں گا جو اسی گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تھی، اور اس وقت یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ یہ کہہ کر پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر یہی کلمات کہے کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی گھر میں سنی تھی، اور جب آپ نے مجھے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تیسرا کوئی آدمی یہاں نہیں تھا۔ پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش میں آئے، پھر یہی کہا اور پھر زوردار چیخ ماری اور ڈرم سے ایسے گرے۔ شفیع اصبہی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو سہارا دیا۔ اب چوتھی مرتبہ آپ دیر تک بے ہوش رہے اور میں نے کافی دیر تک آپ کو سہارا دیے رکھا۔ پھر آپ کو جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، آپ نے اپنا چہرہ صاف کیا، اپنے آنسو وغیرہ صاف کیے، پھر فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا تھا، بروز قیامت ہر امت اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل حاضر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مابین فیصلہ فرمانے کے لیے نزول اور تجلی فرمائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حافظ قرآن پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا میں نے تجھے
اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کا علم نہیں دیا تھا؟ وہ عرض کر گیا کیوں نہیں اے اللہ، تو نے مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں دن اور رات کی گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور اس کے ساتھ قیام کرتا تھا، اس کے ساتھ تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی اس کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے تو اس لیے رات اور دن کی گھڑیوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی اور قیام کیا کہ تجھے حافظ قرآن کہا جائے، سو دنیا میں تجھے یہ کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں سخی پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا میں نے تجھے اتنی مال و دولت کی وسعت عطا نہیں کی تھی کہ میں نے تجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں ہے اللہ، واقعی تو نے مجھے مال و دولت کی اتنی وسعت دی تھی کہ کسی کا مجھے محتاج نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں تیرے دیے ہوئے مال سے صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں پر خرچ کرتا تھا اور دیگر لوگوں پر صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی اسے جھوٹا قرار دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے یہ سارا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے سخی کہہ لیا گیا۔ پھر شہید حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری خاطر کیا کیا؟ اللہ فرمائے گا تو کس وجہ سے قتل کیا گیا دنیا میں؟ وہ عرض کرے گا مجھے جہاد کا حکم ملا تھا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں نے شہادت پائی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی اس کو جھوٹا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے سب یہ اس لیے کیا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو دنیا میں تجھے کہہ لیا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ اس طرح ہاتھ مار کر کہا کہ اے ابو ہریرہ، بروز قیامت سب سے پہلے یہ 3 افراد ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ شفیہ اصبہی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سننے کے بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی ہی یہ حدیث مبارکہ ان کے سامنے بیان کی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اگر ان 3 افراد کا یہ حال ہوگا تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگ گئے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے ہیں، اس طرح کی ان کی حالت اور پوزیشن ہو گئی تھی، رونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ پھر جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور پھر قرآن پاک کی 2 آیتیں مبارکہ تلاوت کی۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون لیس لہم فی الآخرۃ الا النار حبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں
اور دنیاوی زیب و زینت چاہتے ہیں، یعنی جو وہ عمل کرتے ہیں تو وہ عمل سے مقصود دنیا ہے اور دنیا کی رونق ہے، اللہ کی رضا ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ جو دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں، دنیاوی زیب و زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں ہی انہیں عطا کر دیں گے اور ان کے ان اعمال کا بدلہ دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے، سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ہے۔ جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے وہ سب کے سب برباد ہو گئے، اور جو وہ دنیا میں کرتے رہے وہ سب کا سب باطل اور رائگاں چلا گیا۔ یہ پوری حدیث پاک جو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں معزز شخصیتوں کا خوف خدا اور خشیت الہی دیکھیں۔ ریاکاری کا علاج بھی علم سے ہی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، جو اللہ کے اسماء ہیں، جو اللہ کے افعال ہیں، ان کے بارے میں پوری طرح آگاہی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات، افعال، اسماء کے بارے میں آگاہی ہوگی اور اس کی عظمت و ہیبت، وہ اللہ رب العالمین کی عظمت و ہیبت بندے پہ اس طرح چھا جاتی ہے، اس معرفت کی وجہ سے اللہ کی عظمت چھا جاتی ہے، اللہ کا خوف اور خشیت بندے کے اندر آ جاتا ہے کہ جس کی بنا پر پھر اس کی زندگی کا محور و مرکز صرف اللہ کی رضا بن جاتی ہے، تو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور چیز کا طلبگار نہیں رہتا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کتنے بڑے عالم تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی صحبت پائی ہے اور آقا علیہ السلام کی بشارتیں اور خوشخبریاں پائی ہیں۔ عام صحابہ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ان کی خوف و خشیت کا عالم کیا تھا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اپنے ان جیسے بندوں کے خوف اور خشیت کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس حالت میں کہ ان کے دل اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اس بات کے پیش نظر کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس آیہ مبارکہ میں جن لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جب وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو کیا یہ چور اور زانی اور شرابی لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور یہ نیک عمل کرتے ہوئے اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اخلاص کی کمی سے، نفاق کی وجہ سے یا اس طرح کسی اور کمزوری کی وجہ سے ہمارے عمل قبول ہی نہ کیے جائیں اور رد کر دیے جائیں۔ تو اپنے اعمال کے قبول نہ ہونے کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے، فکر لگی رہتی ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں۔
قرآن میں تو ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ کے خوف اور خشیت کا ذکر ہے. تو جب بندہ علم پڑھتا ہے اور اسے جتنا زیادہ اس دنیاوی زندگی کے اصل مقصد کا اور موت کے بعد والے احوال کا، روز محشر اور اس کی ہولناکیوں کا، اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا، اور اس وقت کی سختی کا اور جزا و سزا کا جتنا زیادہ علم ہوتا ہے، جتنی زیادہ اسے معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ کا خوف اور خشیت اس کے اندر آ جاتا ہے. اور جب خوف اور خشیت آ جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی کا محور و مرکز یہ اللہ کی رضا بن جاتی ہے. پھر اس کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے وطن چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑے، اپنی جائیدادیں، اپنے مال و اسباب چھوڑ کے کہیں اور جگہ جانا پڑے، اللہ کی رضا کے لیے بھوکیں اور پیاسیں برداشت کرنی پڑے، سفر کی مشقتیں جھیلنی پڑیں، اور ظالموں کے اور دشمنوں کے ظلم و ستم سہنے پڑیں، اور جہاد کرنے پڑیں، جان دینی پڑے، مال دینا پڑے، اولاد دینی پڑے. بس وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیش نظر پھر اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی. اس کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اور قیمتی سرمایہ وہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید کر لیے ہیں. تو وہ اپنے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو کہ اے اللہ میری جان میرا مال جنت کے بدلے میں تیری راہ میں صرف ہوگا، وہ اس عہد کو بدرجہ کمال پورا کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. مومن تو حقیقت میں وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پختہ پکا ایمان لائے اور پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے کہ اگر ہم ایمان کے تقاضوں پر چلیں گے اور جو ایمان اور قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے اگر اس راستے پہ چلیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. پھر وہ کسی شک و شبہ میں نہیں پڑے، ایسا پختہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کی راہ میں لگا دیے. جانیں بھی اللہ کی راہ میں، مال بھی اللہ کی راہ میں صرف کر دیے. اولئک هم الصادقون. یہی لوگ دعوی ایمان میں سچے ہیں. تو ہماری زندگی کا مطلوب و مقصود وہ ہے اللہ کی رضا. اور ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. تو جو انعام یافتہ بندے ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی زندگی کا محور و مرکز اللہ کی رضا ہوا کرتی ہے. اب ان کے حوال آپ نے پڑھے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور پھر ان کی امتیوں میں جتنے بھی صدیقین اور شہداء صالحین گزرے ہیں، تو آپ ان زندگیاں پڑھ کر دیکھ لیں کہ وہ کوئی لمحہ بھی اللہ کی رضا پانے سے ان کا کوئی لمحہ بھی پیچھے نہیں رہتا تھا. کوئی موقع ایسا وہ نہیں جانے دیتے تھے جس میں اللہ کی رضا پانے کا موقع ہو تو وہ نہ پائیں. اب اس حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جب اخلاص عام بندے کے لیے بھی ضروری ہے، نجات کے لیے ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ حافظ، عالم، قاری، سخی اور شہید جنہوں نے یہ اعمال اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کیے اور ان کے یہ اعمال اخلاص سے خالی تھے، تو آخرت میں ان کا کیا ہوگا یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. اس کو ہم پیش نظر رکھیں. ایک عام آدمی کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے نجات کے لیے، تو پھر جو ایک خاص مدرس ہو جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ افراد سازی والا عمل کرے، وہ ایسے افراد تیار کرے جو معاشرے میں انقلاب برپا کرے، جو نبی کریم علیہ السلام کے اسوائے حسنہ کا کامل مصداق بنے. یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. قرآن میں 4 جگہ پہ یہ مضمون آیا ہے الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ.
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات دے کر لوگوں کا تزکیہ نفس کریں، ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ بنائیں، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا بولنا، ان کا پکڑنا، ان کا چلنا، ان کا سوچنا پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، ہر پہلو سے وہ پاکیزہ ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام اس لیے تشریف لائے اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی۔ تو اب مدرس جس نے آگے دین سکھانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے سارے معاملات اور اپنے فرائض سر انجام دے، کہ کتاب و سنت کی تعلیم اور تزکیہ نفس، اور پھر اس راہ میں آنے والے جتنے بھی تکالیف ہیں ان پہ صبر۔ اب دیکھیں سورہ عصر کے اندر خسارے سے بچنے کے لیے 4 کام لازمی قرار دیے گئے: ایمان، عمل صالح، دعوت حق اور تلقین صبر۔ یہ 4 کام ضروری ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے اہل ایمان، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے، اطاعت سے، اللہ کے احکام پر عمل سے غافل نہ کر دیں، دین کے تقاضوں سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو مال و اولاد کی خاطر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اس کی اطاعت سے غافل ہو گئے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال و اولاد میں اس طرح کی مشغولیت اختیار نہ کریں اور ان کی محبت اتنی نہ زیادہ ہو جائے کہ وہ تمہیں اللہ کی اطاعت اور حکمرانی سے روک دے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے اہل ایمان، تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری اولادیں وہ تمہاری دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ تو ترمذی کی حدیث کے مطابق وہ خواتین اور وہ اولادیں جو بعض صحابہ کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت میں رکاوٹ بن گئے تھے، کیونکہ اپنے گھر بار اور مال جائیداد سب چھوڑ کے بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کر کے کسی پردیس ملک چلے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو بیویاں رکاوٹ بن گئیں، بعض کے بچے رکاوٹ بن گئے، پھر ان کے لیے یہ آیت اتری اور انہیں تنبیہ کی گئی۔ اور ایسی اولادیں اور ایسی بیویاں یا ایسے دوست یا ایسا کوئی بھی قرابت دار ہو، اگر وہ اللہ کی اطاعت میں تمہارے لیے رکاوٹ بن رہا ہے اور تمہیں خسارے کی طرف دھکیل رہا ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیونکہ اگر ان کی خاطر تم اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو خسارہ ہے نا۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جو تدریس کر رہے ہیں تو اس تدریس کا محرک کیا ہے؟ کیا اس لیے تدریس کر رہے ہیں کہ کسی اور جگہ اچھی جاب نہیں ملی، اچھی تنخواہ والی ملازمت نہیں ملی، کوئی ہم اچھا کاروبار نہیں کر سکے جس سے زیادہ مال و دولت ملے، تو اب مجبوری ہے جب تک اچھی ملازمت نہیں ملتی اتنی دیر تک تدریس کرتے ہیں، اگر بیچ میں مل گئی تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں گے۔ آپ بتائیں یہ اخلاص ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے مشکلات ہیں، لیکن کیا اب مشکلات ہیں؟ پہلے دور میں نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے اس کو سامنے رکھیں اور پھر بتائیں ذرا کہ مشکلات نہیں تھی؟ پھر مدنی دور کو بھی دیکھ لیں، صحابہ نے اللہ کی رضا کی خاطر اور دین کی خاطر اپنے وطن چھوڑے ہیں، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی ہیں، بعضوں نے اپنے بچے چھوڑ دیے، اپنی بیویاں چھوڑ دی ہیں، اگر قرابت دار ایمان نہیں لائے تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ تو اے اہل ایمان، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے جو ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اگر یہ
ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، کفر کو اختیار کریں، تو ان سے دوستی مت کرو۔ جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہارے باپ، بتا دو ان کو اے حبیب، انہیں آگاہ کر دو، خبردار کر دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان کے دیگر افراد اور تمہارے وہ کاروبار اور تجارت جس کے نقصان کا تمہیں بڑا خوف لگا رہتا ہے، اور تمہارے رہنے کے یہ بہترین اچھے اچھے مکانات اور تمہارے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ یہ چیزیں عزیز ہوں، پیاری ہوں، محبوب ہوں، تو پھر اللہ کے امر یعنی عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ ایسے نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں کوئی گنجائش رہ گئی ہے باقی کہ اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر اور دین کی خاطر اپنے بیٹوں کی، اپنے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیویاں ہوں، دیگر اقرابہ دار ہوں، یا آپ کا کاروبار ہو، یا آپ کے وہ اچھے اچھے مکانات اور گھر ہوں، یہ ساری چیزیں ان کی آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔ جہاں پر قربانی کا تقاضا ہوگا قربانی دینا پڑے گی۔ ان چیزوں کا آپ دین کے مقابلے میں ترجیح نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہمارے اندر اخلاص کی کمی آتی ہے نا، ہم ان چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہمارا قرآن سے وہ تعلق بڑا کمزور ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ایک مدرس ہو خاص، وہ سارے علوم فنون پڑھائے، اگر قرآن سے وہ غافل رہ جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو اپنی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نجات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہدایت جو ہے وہ تو قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہے نا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ باقاعدہ آپ اپنے 24 گھنٹے کے شیڈول میں قرآن کو شامل کریں، قرآن و سنت کو شامل کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پاک تو اس راہ پر چلاتا ہے جو سب سے سیدھی راہ ہے۔ واتبعوہ لعلکم تہتدون، نبی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وان تطیعوہ تہتدوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور محترم مالک کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے میں بڑی ہی دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے ان پر کاربند رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے رسول کی سنت۔ تو آپ جب 24 گھنٹے کے شیڈول میں قرآن و سنت کو شامل کرو گے، باقاعدہ اس کا مطالعہ اسٹڈی کرو گے، پھر اس دور میں تو بہت آسان ہے یہ کام۔ ہر زبان میں اس کے تراجم موجود ہیں، تشریحات موجود ہیں، بڑے بڑے اسکالر کے بیانات اور دروس موجود ہیں، اور آپ گھر میں بیٹھے پہلے کی طرح لمبے سفر کرنے اور مشکلات وغیرہ وہ نہیں ہے، آپ کے لیے بہت آسانی ہے۔ تو باقاعدہ اس کو آپ شامل جب کرو گے، جب آپ قرآن پڑھو گے، بہت سارے ایسے مقام آئیں گے جو آپ کو جھنجھوڑیں گے، اور آپ کہ جو اندر کا میل ہے وہ دور ہوگا، اور دل جو ہے وہ شفاف ہوگا، اور جو قرآن پڑھتے چلے جاؤ گے اللہ کی رضا کی طلب بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کے اندر اخلاص بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک نشست کے اندر تو ساری چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا نا، لیکن جب آپ باقاعدہ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی باقاعدہ آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ قرآن تو یہ وہ ہے کہ جو آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے۔ تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں، اور اس کو جتنا سمجھ کے پڑھیں، پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں، پھر اپنے طلباء کی اس اعتبار سے تربیت کریں۔ جب آپ خود مطالعہ کریں گے تو آپ آگے صحیح تربیت کر سکیں گے نا۔ تو جب اب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مال و دولت جس کا مقصود ہے، تو مال و دولت کو پانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، سوئی شعور آتا ہے تو اس کو کسی مہنگے اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، اس کی داخلہ فیس، ٹیوشن، اس کی ماہانہ فیسیں، ٹیوشن والی فیسیں، سواری، یونیفارم، کتابیں، بکس، ساری چیزوں کے اخراجات والدین برداشت کرتے ہیں، اور وہ ایک اچھا خاصا عرصہ لگا دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی کا 1/3 حصہ وہ اس میں صرف کر دیتا ہے۔ اسی طرح کوئی دیگر جو کاروباری لوگ ہیں، کوئی باہر چلے جاتے ہیں ویزے لگوا کر، کتنا عرصہ باہر رہتے ہیں، باہر کی شہریت حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو مال، اس کا جو مقصود ہے
تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دن ہو یا رات ہو، وہ ہر وقت اس لحاظ سے ہی سوچے گا اور ایسا ہی عمل کرے گا کہ مزید مال میں اضافہ ہو، اور اگر کمی آئے گی تو اس کے لیے بڑا فکر مند اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اس کا مقصود مال ہے، تو یہ اس کے لیے اتنا متحرک ہے۔ اب جس کا مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا جس کا مقصود ہے، اب اس کے اندر کوئی ایسا تحرک نظر نہیں آتا، اللہ کی رضا پانے کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی عمل نظر نہیں آتا، تو اب کیسے مان لیں گے کہ واقعی یہ اللہ کی رضا اس کا مقصود یا مطلوب ہے؟ اور جن صحابہ کرام میں اور ان کے بعد آنے والے جو سچے اہل ایمان تھے، جن کے دلوں میں واقعی اللہ کی رضا پانا ان کا مقصود تھا اور اس کی سچی طلب تھی، تو انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا۔ جیسے میں نے شروع میں واقعہ بتایا وہ 70 انصاری صحابہ کا، کہ وہ رات کو تو قرآن خود پڑھتے تھے، دوسروں کو پڑھاتے تھے، دن میں پانی لا کر وہاں ڈالتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے، اور کھانے کا اہتمام اہل صفہ کے لیے کرتے تھے۔ پھر وہ قرآن و سنت سکھانے کے لیے گئے اور راستے میں ان کو شہادت کا رتبہ مل گیا۔ تو اسی طرح جو دیگر صحابہ ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیں، سارے انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، جن کے راستے پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، اور ان کے راستے پر چلنا ہی ہمارے لیے نجات کا باعث ہے اور دوسرا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو اس چیز کو ہم پیش نظر رکھیں اور اپنی تدریس کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ جب اخلاص آئے گا تو واقعی پھر آپ اس کے لیے جان توڑ کوشش کرو گے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، ان کو نیک بنائیں، ان کی کوتاہیوں کے حوالے سے ان کو تنبیہ کریں اور کسی طرح سے ان کو رائے راست پہ لے کر آئیں، اور تعلیم میں کمزور ہے تو ان کی تعلیم کو اچھا کرنے کے لیے پھر آپ کا ذہن خود ہی کام کرے گا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، تو جب بندہ کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے وہ ہر ممکنہ کوشش کرتا ہے۔ تو کوے پیاسے کوے نے یہ نہ وہ پانی پینے کی ترکیب نکال لی تھی، تو اس طرح ہم بھی کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لیں گے۔ وہ کوا ہے، وہ تو پرندہ ہے، اشرف المخلوق آتا ہے، ہمیں تو عقل دی گئی ہے، تو ہم زیادہ آسان طریقے سے پھر جو موجودہ دور ہے نیٹ پر ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، آپ جس شعبے میں جس حوالے سے چاہتے ہیں، کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں، معلومات چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں اس کا کیا طریقہ ہے، تو آج آپ نیٹ پہ لکھیں فوراً سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اگر ہم واقعی اس میں مخلص ہو جائیں، ہمارے اندر اخلاص آ جائے اور اللہ کی رضا ہم اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیں، تو پھر یہ تدریس کا جو ہمارا انداز ہوگا یہ نہیں ہوگا جو اب ہے، پھر ہمارے شب و روز وہ نہیں ہوں گے جس طرح اب گزر رہے ہیں، پھر ہمیں فکر لگ جائے گی کہ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ تو بھی موت آ جائے گی تو میں نے کیا ابھی کوئی عمل کر لیا ہے جسے میں اللہ کو راضی کر سکوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، ہر شخص غور کرے اس نے اب تک کیا کیا ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم کریں، ہم کیا کر رہے ہیں اب تک، کیا کیا ہے اب تک۔ تو تدریس جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا ہے، تو یہ اس میں آپ ڈس ہارٹ نہ ہوں بھی یار یہ ایسا شعبہ ہے، اس میں تو مال بہت کم مل رہا ہے، یہ معاشرہ ہے، مسئلہ ہے، یہ تو پہلے بھی رہے ہیں، جو اس راہ پر چلے ہیں تو ان کے ساتھ یہ مسائل شروع سے رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اطاعت و فرمانبرداری اور اخلاص وہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کو اپنا محور و مرکز بنا لیتا ہے، تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے رزق آنے کا بالکل گمان ہی نہ ہو، جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو ہم یوں تدریس کے معاملے کے اندر جو ہماری شکایات ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر وہ تقوی نہیں ہے، وہ اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا پانے کی وہ طلب اور تڑپ نہیں ہے۔ اگر وہ چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری تدریسی سارے معاملات بہترین ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں، اخلاص اور رضا الہی کو اپنا آپ شعار اور اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، اللہ آپ کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا۔ اور ضروری نہیں ہے کہ وہ مدرسے کی اتنی سیلری ہو تو آپ کا کام چلے، واللہ اور جگہ سے اسباب پیدا کر دے گا، اور انشاءاللہ اگر آپ صحیح معنی میں اس راہ پہ چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مشکلات آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ یہ کئی احادیث کا بھی مضمون ہے جس میں یہ بتایا گیا، اور جنہوں نے دین کے کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اس وقت آپ دیکھ لیں جن لوگوں نے دین کے کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں، تو اکیلا فرد تھا جس نے کام شروع کیا اور پھر بڑھتے چلے گئے، کتنے افراد ان کے ساتھ مل گئے۔
اور اب وہ دیکھیں وہ کس مقام پر پہنچ گئے۔ تو پہلے غربت تھی، افلاس تھی، لیکن دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اور غربت و افلاس بھی دور کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے بھی نواز دیا، اور دینی اعتبار سے بھی الحمدللہ وہ بہت آگے ہیں۔ تو ہم اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا لیں۔ باقی حدیث کی روح سے جو دنیا ہے وہ ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آئے گی۔ تو کمزوری اصل میں ہماری طرف سے ہے، اور وہ کمزوری جب تک ہم دور نہیں کرتے تو پھر یہ شکایات ختم نہیں ہو سکتی۔ تو مدرس کے لیے اوروں کے مقابلے میں اخلاص اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس نے جو عمل کرنا ہے، جو اس کی سوچ ہے، فکر ہے، انداز ہے، آگے وہ طلباء نے اڈاپٹ کرنا ہے، وہ اختیار کرنا ہے۔ اب اگر اس کے اندر اخلاص ہوگا تو طلباء میں بھی اخلاص ہوگا، اور اگر اس میں نہیں ہوگا تو پھر طلباء ظاہر ہے اس کا اثر تو لیں گے۔ تو اس لیے آپ صرف اپنی ذات ہی کے ذمہ دار نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے طلباء ہیں آپ ان کے بھی ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اور ہر ایک کی نگرانی کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں بروز قیامت اس سے پوچھا جائے گا۔ تو آپ کی نگرانی کے ماتحت جتنے بھی طلباء ہیں، آپ ان کو راہ راست پہ لانے، صراط مستقیم پر چلانے، ان کے اخلاقیات اور دیگر عبادات اور دیگر جو شرعی احکام ان پہ چلانے کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور اگر آپ اس حوالے سے کوتاہی کریں گے تو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ تو اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے اپنے گھر کے اندر بھی، آپ کے خاندان کے اندر بھی آپ کے اس انداز کی برکتیں ظاہر ہوں گی، اور آپ کے ادارے اور جامعہ کے اندر بھی آپ کی اخلاص کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ تو زیادہ جو کمی ہے وہ اخلاص کی ہے۔ علم اگر کم بھی ہو لیکن اس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا وہ پیش نظر ہو، تو تھوڑا عمل بھی آدمی کی نجات کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ ایک شخص نے راستے سے کانٹے دار شاخ اس لیے ہٹا دی تاکہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا، ٹھیک ہے۔ ایک اسی طرح بدکار عورت نے کنویں سے پانی نکال کے تڑپتے ہوئے کتے کے منہ میں چند قطرے ٹپکا دیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ اور ادھر دیکھیں کہ عالم قاری سخی اور شہید ہے، تو لیکن ان کی بخشش نہیں ہوئی، ان کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو تھوڑا عمل بھی اخلاص کے ساتھ وہ انسان کی نجات کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے، لیکن بغیر اخلاص کے بڑے بڑے اعمال بھی وہ انسان کی نجات کے لیے نہ صرف ناکافی ہیں بلکہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ لہذا میں اس حوالے سے اپنے آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، آپ سب کو کہہ رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک سے جڑ جائیں، دوسرا اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اللہ کی رضا یہی انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور صدیقین، شہداء، صالحین، ان سب کی زندگی کا مرکز جو تھا وہ اللہ کی رضا تھی۔ جب اللہ کی رضا آپ کے سامنے ہوگی نا، جب آپ سفر کریں گے نا، تو سفر کرنے سے پہلے آپ سوچیں گے کہ فلاں نماز کا وقت اب آنے والا ہے تو میں نماز پڑھ کے سواری پہ بیٹھوں، اور پھر آپ سوچیں گے کہ فلاں نماز میں کیسے پڑھوں گا، تو مجھے کہاں ٹائم ملے گا۔ اب اس حساب سے اپنے سفر کی مینجمنٹ کریں گے تاکہ آپ نمازیں وہ بر وقت پڑھ سکیں۔ اسی طرح کی جو دیگر معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ نے شادی کرنی ہے فرض کر لیں، یا کوئی اور ایسی کی تقریب ہے، تو آپ ہر بات میں یہ سوچیں گے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اللہ سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو جب آپ کی سوچ ہی اللہ کی رضا ہے تو آپ جب دیکھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، پکڑیں گے، سوچیں گے، تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ بھی اس عمل سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب اللہ کی رضا آپ کا مطلوب بن جائے گی تو آپ کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور آپ کے اخلاص کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کے طلباء کی بھی اصلاح ہو جائے گی، اور ہمارا یہ تدریسی شعبہ بہترین انداز سے ترقی کرے گا، پھلے پھولے گا، اور اس سے اسلام کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا، اور اس سے معاشرے میں بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو تشریف آوری کا مقصد تھا کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے کے تزکیہ نفس کریں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے آپ کو دین حق دے کر اور ہدایت دے کر اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کے ذریعے سے دین حق کو غالب کر دے تمام دینوں پر۔ تو آپ انبیاء کے وارث ہیں، نائب ہیں، تو آپ بھی اسی لیے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد بھی اسی لیے ہے کہ ہم یہ ہدایت پھیلا کے، ہدایت دے کے، تعلیم دے کے، تبلیغ کر کے ہم دین حق کو غالب کریں۔ یہی ہماری زندگی کا اصل مشن ہونا چاہیے، یہی اصل میں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔